محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام خداوند عالم کے نزدیک اس لیے پسندیدہ دین ہے کیونکہ اس کے قوانین، اس کے احکامات، اس کی باتیں وہ خداوند عالم کی بنائی ہوئی ہیں، اور تمام مخلوقات کا خلق کرنے والا، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ خالق کائنات ہے، وہ خداوند عالم ہے۔ لہٰذا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اس کا بنانے والا خداوند عالم جانتا ہے۔ مثلا ایک انجینئر جو میکینیکل انجینئر ہوتا ہے، اس نے کسی مشین کو بنایا تو وہ انجینئر اس مشین کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس مشین کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، وہ مشین کب خراب ہو سکتی ہے، اور خراب ہو جائے تو کس طرح سے درست ہو سکتی ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ اس کا بنانے والا انجینئر بتائے گا کہ وہ مشین کس طرح سے درست رہ سکتی ہے، کب تک وہ کام کر سکتی ہے۔ یعنی جس چیز کا جو بنانے والا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میری اس چیز کو کب خرابی واقع ہوگی اور کب اس چیز کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو بنانے والے کو بہتر معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کا بنانے والا، تمام مخلوقات کا بنانے والا کون ہے؟ خداوند عالم ہے۔ لہٰذا خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، اسے کب کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا اس نے اپنے تمام قوانین، تمام احکامات قرآن مجید میں نازل فرما دیے ہیں۔ اس لیے خداوند عالم کا دین پسندیدہ دین ہے، دین اسلام پسندیدہ دین ہے۔ اور اسی قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے۔ تو یہاں خداوند عالم صرف ایک امت سے خطاب نہیں کر رہا ہے، صرف ایک امت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا، نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، انسانوں اور جنوں کو، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی، یعنی تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو قرآن مجید کتاب نازل ہوئی ہے صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو ہر انسان کو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس لیے خلق کیا ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام فطری دین ہے، اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جب اسے ہوش آتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ نشو و نما پاتا ہے، اس میں فکر پیدا ہوتی ہے، تو اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں خلق کس نے کیا ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور ہر انسان میں، انسان کی فطرت میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے اپنا سر کسی نہ کسی کے سامنے جھکائے، عبادت کرے، یہ ہر انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ تو اب جب انسان صحیح طریقے سے خداوند عالم کی شناخت حاصل نہیں کر پاتا ہے تو وہ جس کو اپنے سے بڑا پاتا ہے اسی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اور وہیں سے وہ شرک کا پیکر ہو جاتا ہے، شرک کرنے والا ہو جاتا ہے، بت پرست ہو جاتا ہے، کسی کی بھی پوجا کرنے لگتا ہے، کسی کی بھی پرستش کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر واقعاً انسان عقل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سوچے کہ جس کو ہم نے بنایا ہے اس کی عبادت کی جائے یا ہم کو جس نے بنایا ہے اس کی عبادت کی جائے، جب انسان اس پر غور و فکر کرے گا
تو وہ وحدہ لا شریک کے راستے پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو خداوند عالم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو یہ دین اسلام حکم دے رہا ہے، خداوند عالم حکم دے رہا ہے عبادت الہی کی۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے انسانوں کو خلق کرنے کا کہ انسان اس دنیا میں آ کر عبادت الہی کو انجام دے، عبادت الہی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن جب ہم مسلمان لفظ عبادت سنتے ہیں تو ہمارا تصور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود ہو جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا عبادت ہے، پوری عمر میں 1 مرتبہ مستطیع ہونے کے بعد حج کر لینا عبادت ہے، زکوٰۃ کا نکال دینا عبادت ہے، خمس کا نکال دینا عبادت ہے، روزے کا رکھ لینا عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، لیکن صرف ان چیزوں میں عبادت محدود نہیں ہے۔ عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ اگر ہم اس اعتبار سے عبادت کو تقسیم کریں تو عبادت کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک عام عبادت ہے اور ایک خاص عبادت ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ ایک خاص قسم کی عبادتیں ہیں، یعنی ان کی ایک خاص شکل و صورت ہے۔ نماز کی اپنے ارکان ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، قرات ہے، قیام ہے، یہ نماز اس کی ایک شکل ہے۔ روزہ بھی اسی طریقے سے ہے، حج بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی یہ وہ عبادتیں ہیں جو خصوصی طور پر عبادت نظر آتی ہے۔ لیکن عبادت کا عام مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا عام مفہوم یعنی اطاعت خداوندی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انجام دینا ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان چیزوں کو انجام دینا ہے، وہ ہے اصل عبادت۔ تو اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم کیسے عبادت کریں؟ تو اس کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ ایسے ہی عبادت کے لیے نہیں کہہ دیا کہ تم عبادت کرو، نہیں، جب عبادت کے لیے کہا ہے تو اپنی طرف سے ہادی اور رہبروں کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خود پیغمبر اکرم کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ اللہ کا رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے اسے انجام دو اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ یہی عبادت الہی ہے۔ یعنی پھر ہم رسول کے حکم کو کیسے مانیں، کیوں مانیں، کیا وجہ ہے رسول کے حکم کو ماننے کی؟ تو خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَطَاعُكُمُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، رسول اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور صاحبان امر کے حکم کو ماننا ہے، یہی عبادت ہے۔ اس لیے اب جو رسول حکم دے رہے ہیں اس حکم کو ہمیں ماننا ہے، رسول جس چیز سے روک رہے ہیں اس چیز سے رک جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود خداوند عالم نے حکم دے دیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم اللہ کی اطاعت کب کریں گے؟ جب ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اس لیے کہ خداوند عالم ہماری نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا، یہ اس کا نقص نہیں بلکہ کمال ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہے یہ کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ خداوند عالم نہ چاہ لے۔ تو ہمیں مشیت الہی کیسے معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیسے معلوم ہوگی، کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
بس یہ دیکھ لو کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں، جو اہل بیت چاہتے ہیں وہی خداوند عالم چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں عبادت الہی کو انجام دینا ہے۔ عبادت الہی کیسے انجام دیں گے؟ اہل بیت اطہار کے حکم کو ماننے کے بعد۔ اہل بیت اطہار کے حکم کو جب ہم مانیں گے تو ہماری عبادت، ہمارا یہ ماننا عبادت کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اپنی عبادتوں میں امامت کی ایک خاص برکت ہے۔ امامت کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ امامت ترقی پذیر اسلام کی بنیاد اور اس کی بلند شاخ ہے۔ امامت نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد اور صدقات کے صحیح ہونے کا باعث اور نعمتوں کی کثرت کا سبب ہے۔ امامت الہی حدود کی پاسباں اور اسلامی سرحدوں کی نگہبان ہے۔ یعنی ہم جس امامت کو مانتے ہیں، پیغمبر اکرم نے جیسا کہ غدیر خم کے میدان میں تکمیل دین کا اعلان کیا، تو یہ اعلان تکمیل دین کا کب ہوا؟ جب پیغمبر اکرم نے ولایت مولائے کائنات کا اعلان کیا۔ جیسے ہی ولایت مولائے کائنات کا اعلان ہوا تو تکمیل دین کا بھی اعلان ہو گیا اور یہیں سے امامت شروع ہو گئی۔ تو یہی امامت ہے جو دین اسلام کی بلند شاخ ہے۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ تمام عبادتوں کی زینت کیا ہے؟ امامت ہے۔ اگر امامت نہیں ہوگی تو یہ ساری کی ساری عبادتیں بے بنیاد ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام حاکم ہوتا ہے، امام سرپرست ہوتا ہے، امام حکم دینے والا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب اس امامت اور ولایت کا حکم خداوند عالم نے نازل کیا اور دین اسلام مکمل ہوا تو ایک اور آیت نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کے روز کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا۔ تو کافر کے مایوس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کافر کیوں مایوس ہو گئے تھے؟ اور وہ جو حاجی 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے، ان میں بھی کچھ منافق تھے جنہیں آیت نے کافر کہا ہے۔ تو وہاں یہ مایوس کیوں ہو گئے؟ نماز کا حکم آیا، مایوس نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ روزے کا حکم آیا، مایوس نہیں ہو رہے ہیں۔ حج کا حکم آیا، مایوس نہیں ہو رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ حج کے لیے آئے ہیں، ارکان حج انجام دے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا تو خداوند عالم کہتا ہے کہ آج کے روز کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا۔ تو یہ مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کافر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، یہ مسلمانوں کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ ان کے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا، نہ تو کوئی نبی آئے گا۔ اب جب یہ چلے جائیں گے اس دنیا سے، جب یہ رحلت کر جائیں گے، جب ان کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر پلٹ جائیں۔ شیطان بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، تو وہ بھی خوش تھا، کافر بھی خوش تھے۔ لیکن جیسے ہی ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا تو اب یہ کافر مایوس ہو گئے کہ رسول اللہ نے اس ولایت کا اعلان کر کے ہدایت کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، امامت کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور یہ امامت اور ولایت کا سلسلہ صرف مولائے کائنات تک محدود نہیں تھا۔ اگر مولائے کائنات تک محدود رہتا تو یہ مایوس نہ ہوتے۔ یہ ولایت اور امامت کا سلسلہ ہمارے آخری امام تک آج تک باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے یہ کافر مایوس ہو گئے، اس لیے کہ یہ امامت اور ولایت یعنی حاکمیت، سرپرستی، اب جب تک یہ حاکم رہیں گے
تب تک خداوند عالم کا حکم باقی رہے گا۔ یعنی یہ ولایت، یہ ولی کس کی جانب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جس چیز کا حکم دے اسے مانو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ خداوند عالم نہ چاہ لے۔ تو یہ مرضی الہی، مشیت الہی صرف رسول اللہ تک اور مولائے کائنات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ مشیت الہی آج بھی باقی ہے۔ تو جب تک یہ باقی رہیں گے اللہ کا دین باقی رہے گا، جب تک یہ باقی رہیں گے قرآن باقی رہے گا، جب تک یہ باقی رہیں گے احکامات الہی پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس لیے کافر مایوس ہو گئے کہ جب تک حاکم باقی رہے گا، خداوند عالم نے اور رسول اللہ نے حکم کو نہیں چھوڑا ہے، صرف حکم نہیں چھوڑا۔ اس لیے تو ارشاد فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر صرف کتاب چھوڑ کر گئے ہوتے تب بھی کافر خوش ہو جاتے، اور کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے تو کتاب ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کتاب کافی ہے وہ آج گمراہ نظر آتے ہیں، اور جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما ہوا ہے وہ آج پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہ کسی سے ڈرے تھے نہ کسی سے ڈریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس لیے کہ انہوں نے ولایت کا دامن تھاما ہوا ہے۔ یہ جرأت اور یہ حوصلہ آتا کہاں سے ہے کہ پوری دنیا جہاں خاموش بیٹھی ہوئی ہے وہیں ایک ملک ایران ہے، 85 سال کے آیت اللہ خامنائی، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، جمعے کے روز خطبہ دیا، کئی لاکھ کے مجمع میں، پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ دنیا سے نہیں ڈرتے، یہ دنیاوی طاقتوں سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ امریکہ اور اسرائیل جنہیں دنیا طاقتور ملک مانتی ہے، آج دنیا کے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ یہ ان کے کھوکھلے یہ صرف ڈھکوسلے ہیں ان کے، کہ جو ڈیفینس کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارا ڈیفینس اتنا زیادہ مضبوط ہے، آج وہ اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی لیے تو کسی بچے نے جب آیت اللہ خامنائی سے پوچھا کہ پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے، آپ امریکہ سے نہیں ڈرتے، تو آپ نے جواب دیا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ حوصلہ اور یہ جرأت آتی ہے ولایت سے، چونکہ یہ منسلک ہے ولایت علی ابن ابی طالب سے، لہٰذا یہ کامیاب ہے۔ یہ ولی فقی ہمیں ولایت امیر المومنین سے جوڑتی ہے، ان سے ملاتی ہے، اس لیے ہمیں ان سے رابطہ رکھنا ضروری ہے، ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ ان کی بات ماننا امام کی بات ماننا ہے، اور امام کی بات ماننا نبی کی بات ماننا ہے، اور نبی کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ اس لیے کہ یہ نائب عام ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے اور ہمارے حلال و حرام کو بیان کرے، ہم ان پر اللہ کی حجت ہے اور وہ ہماری طرف سے تم پر حجت۔ تو ہم جو پیروی کرتے ہیں، حکم امام کے مطابق پیروی کرتے ہیں، تو ہم عبادت الہی انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت الہی اطاعت رسول ہے، اطاعت اللہ ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے کافر مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کا جو ہدایت کا سلسلہ ہے یہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہے۔ ہم نے صرف ایک چیز نہیں لی ہے، صرف قرآن نہیں لیا ہے۔ اگر پیغمبر اکرم صرف حکم چھوڑ کر گئے ہوتے تو آج
ہم ناکام نظر آتے، چونکہ پیغمبر اکرم نے حکم بھی چھوڑا ہے اور محافظ حکم کو بھی چھوڑا ہے، حکم بھی چھوڑا ہے اور حاکم کو بھی چھوڑا ہے۔ یعنی اگر آج قرآن موجود ہے تو اس کی حفاظت کرنے والا پردہ غیب میں وہ بھی آج موجود ہے۔ لہٰذا کافر مایوس قیامت تک مایوس رہیں گے، قیامت تک یہ مایوس رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں امامت پر عقیدہ رکھنا ہے، اس لیے کہ امامت کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کے پاس اس کا کوئی مومن بھائی اپنی کسی ضرورت کے تحت جائے اور وہ طاقت اور امکان رکھنے کے باوجود اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو اس نے اس فعل سے خداوند عالم سے اپنا رابطہ توڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت الہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت الہی ہم کیوں انجام دیتے ہیں؟ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے۔ تو خداوند عالم ایک حکم دے رہا ہے، امام فرما رہے ہیں اللہ سے اپنا رابطہ قائم رکھنا چاہتے ہو، برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو اگر کوئی مومن بھائی کسی ضرورت کے تحت تمہارے پاس آئے اور تمہارے امکان میں ہو، تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، جس طریقے سے ممکن ہو۔ اگر حکومت میں تمہارا رسوخ ہے، حکومتی اعتبار سے کوئی مومن برادر آپ کے پاس آئے تو اس حکومتی اعتبار سے آپ اس کام کو انجام دیجئے۔ یا آپ دولت مند شخص ہے، کوئی غریب مومن آپ کے پاس آئے، آپ دولت سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تو دولت سے اس کی مدد کیجئے۔ آپ عالم ہیں، کوئی سوال لے کر آئے، علمی سوال لے کر آئے، آپ اس کے جواب کو جانتے ہیں تو آپ اس کی مدد کیجئے۔ آپ ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آپ کی مدد لینا چاہے آگے بڑھنے کے لیے، آگے کی پڑھائی کے لیے، اس اعتبار سے آپ اس کی مدد کیجئے۔ آپ ڈاکٹر ہے، کسی مریض کے علاج آپ کر سکتے ہیں، کسی غریب مریض کا علاج کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے آپ اس مومن کی مدد کیجئے۔ یعنی جس لحاظ سے ہو، جس طریقے سے ہو سکے، ممکن ہو سکے، آپ کے امکان میں ہو تو آپ ضرور اس کی مدد کیجئے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں۔ کئی مسلمان ممالک ایسے ہیں جو طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو ان سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے اپنے مومن بھائی کی مدد کیوں نہیں کی؟ اور ملک ایران پوری دنیا میں جو امریکہ اور اسرائیل ہے اس کے سامنے کمزور نظر آتا ہے، لیکن وہ روحانی طاقت کی بنا پر آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی احکام ہم پر بھی نافذ ہوتے ہیں کہ جب ایک مومن بھائی کسی ضرورت کے تحت ہمیں پکارے تو ہمارا کیا فرض ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ہم حکومتی طور پر تو آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، ہم ان کے پاس پہنچ تو نہیں پا رہے ہیں، لیکن ایک اوزار، ایک اسلحہ ہمارے پاس اپنے مومن بھائی کے لیے ضرور موجود ہے۔ خداوند عالم نے ایک اسلحہ، ایک اوزار، ایک ہتھیار ہر مومن کے حوالے کیا ہے جو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے، اس کی دفاع کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے، وہ اوزار کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ الدعاء صلاح المومن، کہ مومن کے لیے مومن کی دعا اس کا ہتھیار ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں بیٹھ کر مصلی عبادت پر نماز شب میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم ان کی حفاظت فرمائے۔ اس سے ہمارا رابطہ خداوند عالم سے مضبوط ہوگا، جس کے لیے خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے، عبادت الہی کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم
محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہے ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔